وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1437 آیت نمبر 16-18 حصہ اول. آج کا موضوع، ہم کیا صرف دنیاوی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. کہنے لگے، ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 16. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس میں ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، کوئی کھیل بنانا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا، تو اپنے ہی پاس سے کچھ کر لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے. بل نقذف بالحق، بلکہ ہم تو باطل پر چوٹ لگاتے ہیں حق کی. فیدمغہ، جو اس کا سر توڑ دیتی ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور فیضا ہوا زاہق، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو.
جو تم گھڑتے ہو۔ سامعین کرام، آیات یعنی 3 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انسان دیکھیں، اس بات کو اگر آپ شروع سے سمجھے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر آپ یقین کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ حق یہ ہے، سچ یہ ہے۔ دیکھیں، یہاں حق اور باطل کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں۔ حق اور باطل، باطل کیا ہے، حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ مقصود انسان ہے، مقصود انسان، کائنات کا مقصود انسان ہے اور انسان کا مقصود اللہ ہے، اور یہی سچ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی پیمانے سے اس کو آپ پرکھنا چاہیں اس بات کو تو آپ پرکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کماتا ہے یہ اس سے خرچ ہو جائے گا، رہ جائے گا، یہ اس سے چلا جائے گا۔ تو دیکھیں، اگر جو حقائق ہیں اگر ہم اس کو نظر انداز کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر جو سچ ہیں، جو حقیقتیں ہیں، اگر اس کو نظر انداز کر کے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ککھ پلے نہیں پڑے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے دانشور گزر گئے، ارسطو، افلاطون اور یہ اور وہ، لیکن ان کو زندگی کی سمجھ نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رب سے نہیں پوچھا۔ اصل تو یہ حق رب کا بتانا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ جب آپ رب سے رابطہ نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ غلطی میں چلے، یعنی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور آپ باطل کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ پھر انسان، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں کہ انسان اگر سچ کو مد نظر نہ رکھے اور سچ پر یقین نہ کرے تو پھر یہ زندگی باطل کے لیے گزارے گا، زندگی پھر یہ باطل کے لیے گزارے گا۔ اچھا چلیں، اب سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ انسان جو نظر آ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ سچ یہ ہے، سچ یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں یعنی یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک سفر ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ میرا تسلی سے اور کھلے دل سے اور یعنی اطمینان سے مضمون سنیں تو بہتر ہوگا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک سفر ہے جو انسان نے طے کرنا ہے، یعنی عرش تک، اس کو عرش تک جانا ہے۔ علیین کا سفر ہے یہ قرآن کی زبان میں۔ ہماری منزل علیین ہے، لیکن اگر آپ نے علیین کو منزل نہ بنایا اور اس کی طرف رخت سفر نہ باندھا، عزم نہ کیا، نیت نہ کی، کوشش نہ کی، تو پھر آپ جائیں گے سجین۔ سب سے نچلے درجے میں، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان کی منزل تو عالم بالا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اے انسان، تجھے تو رب کے پاس پہنچنا ہے، رب کے دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا غور سے سنیں، اطمینان سے سنیں کہ ہماری منزل اللہ ہے۔ ملأ الاعلیٰ جو قرآن میں آئے نا، ملأ الاعلیٰ، علیین، کتاب مرقوم اور سدرۃ المنتہا، یہ ہماری منزل ہے۔ ہمیں جانا ہے وہاں پہ۔ دنیا کا ایک سفر ہے۔ اگر دنیا میں آپ نے، یہ میں ویسے ایک جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا دیکھیں، یہ بس نصیحت کی باتیں ہیں، نصیحت، سبق آموز باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے، میں آپ کو ذاتی طور پہ مخاطب کر رہا ہوں، اگر آپ کی منزل ظاہر ہے، آپ کا یقین صرف ظاہر پر ہے،
تو آپ راستہ بھٹک گئے ہیں، آپ باطل کی پیروی کر رہے ہیں، آپ باطل کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ کو حق کی پیروی کرنی چاہیے، آپ کو حق کا اتباع کرنا چاہیے، اور حق کا اتباع جو آپ کو رب ہدایت دے وہ حق ہے، یعنی رب کی ہدایت جو ہے وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی ما لکم، کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ جو افمن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کیا وہ زیادہ قابل ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ جس کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے اور وہ خود ہدایت کا محتاج ہے؟ ام من لا یہدی الا ان یہدی ما لکم، کس کی بات مان لو؟ دیکھیں، میں بات کو زیادہ یعنی الجھاؤں گا نہیں، ہم لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے۔ نفس ہمیں اچھی راستہ نہیں بتاتا، سیدھا راستہ ہمیں نفس نہیں بتاتا، وہ ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ برائی، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو اگر آپ نے برائی کیا یعنی نفسانی خواہشات، لیکن آج ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، حق کا اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور اپنی انا کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم رب کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ یہ ایک ایسے الفاظ ہیں، ایک ایسا سچ ہے جس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ ہاں، آپ ارادہ کر لیں تو پھر تو وہ ایک الگ بات ہے۔ سچ کو جھٹلانے کا اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، انہوں نے حق کو، سچ کو جھٹلایا، جیسا کہ ہماری طرح مدینے میں یہود تھے، جس طرح ہم نے جھٹلایا اسی طرح وہ پرانے مسلمان جو آباد تھے مدینے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ آج بھی یہود و نصارہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے، بہرحال جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں تو اس میں مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے کہ تم باطل کا اتباع نہ کرو، تم حق کے لیے زندگی گزارو، باطل پرستی چھوڑ دو۔ باطل پرستی کیا ہے؟ دنیا، ظاہر۔ اگر کوئی ظاہر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہم میں سے تو، میں آپ کو یہ بات کلیئر کہہ دوں کہ ہم میں سے تو اکثریت ظاہر کی، ہم میں سے اکثریت کا مدعا جو ہے زندگی گزارنے کا وہ ظاہر ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، جو آخرت ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم تو ساری زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں۔ اچھا، بادی النظر میں ایسا لگتا ہے، اب یہ جبکہ یہ سچ میں نے آپ کو بتا دیا، بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات عبث پیدا کی ہے، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس دنیا کو مقصد بنا لو اور دنیا کے پیچھے چلو۔ جس نے کم وقت میں زیادہ دنیا کما لی، اور جتنی دنیا کما لی، وہ جتنی زیادہ کما لی، وہ شخص اتنا ہی کامیاب ہے۔ اب آپ ہمارے سیاسی نظام کو دیکھیں، اس میں ہر شخص، یعنی جو الیکٹیبلز ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور ہر شخص کی خواہش، دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ جاؤں، لیکن جو وزارت عظمیٰ جس نے حاصل کر لی، یعنی جو بیٹھ گیا اس کرسی پہ، تو ہماری نظر میں وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اب فوج میں جو آپ کے آفیسرز، فوجی لوگ برا نہ مانے، ویسے ہی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمیشن یعنی کیڈٹ جاتے ہیں پی ایم اے،
ان میں سے ہر شخص کی یہ یعنی مجھے نہیں معلوم اور نہ میں نے کسی کیڈٹ کا وہ کیا، لیکن میں انسانی فطرت کو دیکھ کے کہ ہر شخص میں یہ خواب ہوتا ہے کہ میں جنرل بنوں، اور پھر جو بھی اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے اب تو میں کیپٹن بن رہا ہوں یا لیفٹیننٹ بن رہا ہوں، پھر کیپٹن، پھر میجر، چل سو چل. تو ہر انسان جو ہے بس وہ اپنی ریپوٹیشن اچھی رکھتا ہے آفیسرز کے سامنے، اور بس وہ یس سر اور سلوٹ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایک خواب ہوتا ہے. اصل میں یہی ایک برائی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا خواب سمجھ لیا ہے. اچھی زندگی، کامیاب زندگی، آپ کے پاس زیادہ بہتر جواب ہوگا کہ آپ ایک اچھی زندگی اور ایک کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں. بہت بڑا تضاد ہے اللہ کے کلام میں اور ہماری سوچ میں، بہت بڑا تضاد ہے. بعد المشرقین اسے کہتے ہیں، مشرق اور مغرب کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، رات اور دن کا فرق ہے. ہماری سوچ بالکل واضح الفاظ میں، ہماری سوچ تو بس ظاہر تک محدود ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبردار کر دیا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ 2021 کے مسلمانوں کے لیے ہے. آج جولائی کی 13 تاریخ ہے 2021 کی. یہ آج کے مسلمان کے لیے ہے آیت. هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. یہ آج کے مسلمان ایسے لوگ ہیں جو رب کے احکامات کو جھٹلا کر زندگی جی رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، رب کی احکامات کی تکذیب کرتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اب جو یہ نیک اعمال کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، یہ وہ، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے نیک اعمال کا وزن قیامت کے دن نل ہوگا. میں تو آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ خوش فہمی میں دراصل ہم لوگ مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نماز روزہ پڑھنا چاہیے. میں آپ کو روکتا نہیں ہوں نماز روزے سے، میں تو آپ کو اپنی نیت خالص کرنے کا ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ اپنی نیت اللہ کو بنا لیں، خالص اللہ کے لیے زندگی گزارنا یعنی نیت کر لیں کہ میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی، اللہ میری منزل ہے اور اللہ تک میں جانا ہے. اب جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ دیکھو، اول تو یہ کھیل جو ہے، عبث کام کرنا، یہ میری شان کے خلاف ہے. سبحانک، ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں تو کھیل کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے نا، وہ تو سمجھانے کے لیے، لیکن کار عبث کرنا یہ تو اللہ کی شان کے بہت زیادہ خلاف ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں، کوئی بھی ہم میں سے یعنی کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتے. مقصد کم ہو، زیادہ ہو، اچھا ہو، برا ہو، مقصد ہوتا ہے. دیکھیں بچہ بھی ایک اپنی دھن میں رہتا ہے، اس کے ذہن کے حساب سے ایک ویژن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. بچے پھر چلیں، بچے تو میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ویسی ہی ہاتھ پاؤں نہیں چلاتا. بچہ جو ہے 1 سال کا 2 سال کا، وہ یعنی
میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے کہ میں کچھ کھیلوں، میں کچھ کھاؤں، میں کچھ کھیلوں، میں کچھ سو لوں، ایک مقصد کے تحت وہ ہوتا ہے، یعنی فطری طور پہ ہم انسان یعنی دیکھیں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بنا کسی مقصد کے، یعنی کبھی آپ نے ایک بلی کو دیکھا ہے کبھی کہ وہ پیٹ اس کا بھرا ہوا ہے، وہ ایک درخت پر اتر رہی ہے اور چڑھ رہی ہے، اتر رہی ہے اور چڑھ رہی ہے بنا مقصد کے؟ کبھی ایک بلی کو دیکھا ہے؟ میں تو آپ کو ایک جانور کی مثال دے رہا ہوں. یا شہد کی مکھی ہے، یعنی کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا کام نہ کرے اور ادھر ادھر فضول وقت ضائع کرے؟ ویسے میں دیکھیں پھر ہم انسان ہیں، انسان کی چلیں بات کر لیتے ہیں. انسان جو بھی کام کرتا ہے ایک مقصد کے تحت کرتا ہے، وہ چھوٹا ہو مقصد، بڑا ہو، اچھا ہو، برا ہو، لیکن مقصد ضرور ہوتا ہے. کبھی آپ نے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گرمی کا موسم ہے اور آپ نے ایک ٹب گرم پانی ایک ٹب میں ڈال لیا اور اس میں اپنے اس کو آپ یعنی پانی گرم کیا؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ ایک پانی گرم کیا کھولتا ہوا اور پھر آپ نے یعنی کہیں پہ اس کو رکھ کر، ٹب میں رکھ کر ہاتھ سے اس کے ایسے چھینٹے اڑا رہے ہیں؟ اور یعنی ایسا کبھی آپ نے کیا؟ نہیں کیا ہوگا آپ نے، کیونکہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو گرمی کا موسم ہے، پھر آپ نے سخت گرم پانی، اور پھر وہ یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور بیکار کام ہم نہیں کرتے، اور جو نقصان دہ کام ہے وہ بھی نہیں کرتے. کبھی آپ نے ایسا کیا کہ آپ کا کمرے میں قالین بچھا ہوا ہے، فرش قالین بچھا ہوا ہے، باہر سے آپ لا کے مٹی ڈال دیں اس میں قالین پہ، کوئی گندگی لا کے ڈال دیں؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں ایسا؟ دیکھیں یہ بہت مجھے وہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کوئی کام عبث نہیں کرتے. رب کے متعلق آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس نے یہ کائنات اور ہمیں عبث پیدا کیا ہے؟ دیکھیں یوں ہی لگتا ہے ہم تو کبھی مقصد تخلیق پر غور نہیں کیا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں نہیں تھا تو کیوں پیدا ہو گیا؟ اب میں ہوں تو میں نے کرنا کیا ہے؟ کبھی آپ نے زندگی میں یہ سوچا ہے؟ میں نے یعنی اکثریت کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ کوئی بھی نہیں سوچتی یہ بات کہ بھائی میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، what shall I do اس دنیا میں نے کیا کروں گا، میرا مقصد کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا. آپ کے پاس عقل نہیں ہے، آپ تو اس کو استعمال نہیں کرتے. اپنے بارے میں آپ نہیں سوچتے، اپنی منزل کے بارے میں آپ نہیں سوچتے. آپ کی ساری سوچ محدود ہے دنیا تک. دنیا ہی میں آپ ایک خواب یعنی دنیا ہی کے خواب سجا کر آپ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور پھر وہ جوانی اور پھر وہ بڑھاپا اور پھر کہانی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. روح نکلنے تک آپ دنیا ہی کے خیال میں زندگی عام طور پہ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم سب لوگ دنیا کے خیال میں زندہ ہیں اور دنیا کے خیال میں جی رہے ہیں، دنیا ہی کے خیال میں جی رہے ہیں. جو بھی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے بعض جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کی ساری سوچ، آپ کی اپنی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، یہ سب ایک ہی رنگ میں رنگے میں، اور یہ دنیا کا رنگ ہے، یہ ظاہر کا رنگ ہے. سوچیں تو اس بات پہ. اللہ تعالیٰ یہ ان آیات میں کیا فرما رہا ہے کہ کیسے تم نے خیال کر لیا کہ میں نے یہ کام عبث کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا میں نے اب یہ دیکھیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یہ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا.
مختلف جتنے منہ اتنی باتیں، اتنی یعنی کائنات کیوں؟ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. آپ کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، آپ تو اللہ سے جواب نہیں لیتے، آپ تو قرآن سے نہیں پوچھتے، آپ تو نبی سے نہیں پوچھتے. قرآن آپ کو بتاتا ہے واضح طور پہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. تو ہم سب لوگ باطل کے لیے زندگی گزار، باطل کے لیے جینا چاہتے. یہ بہت دیکھیں ایک پریشان کن صورتحال ہے. میں تو یہ باتیں کر کر کے آپ سے چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، لیکن دیکھیں جو بھی میری بات سن رہے، چاہے میں موجود ہوں یا نہ ہوں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں. اگر بنا سوچے سمجھے آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا انجام خراب ہے. یہ ایک میں واضح بات کہہ دوں. آپ سیدھے راستے کو نہ تو جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. آپ تو دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں. ظاہر آپ کا مدعا ہے زندگی کا، ختم بات. یہ عام سارا سب کے سب مسلمان ان کا مدعا ظاہر ہے. آپ دیکھ لیں، آج دیکھ لیں اونچی سطح پہ جو لوگ ہیں، جو ایلیٹ طبقہ ہے، کچھ لوگ اپوزیشن میں ہیں، کچھ کرسی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے، جرنیل ہیں، کرنیل ہیں، ججز ہیں، میڈیا ہے، یہ سب ظاہر کی کہانی بیان کر رہے ہیں آپ کو. آپ انڈیا پہ دیکھیں، میں تو یعنی میڈیا سے ٹچ ہوتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں اپنے الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، اور یہ سوشل میڈیا کو. سارا ظاہر کی کہانی ہے. دین کی حقیقت نہ ہم نے سمجھی ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. جو دین بیان کر رہے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں وہ قصے کہانیاں، یعنی ان کی بات کی بنیاد قصے کہانیوں پر ہوتی ہے، اور یہ اس میں آپ کو دلچسپی لگتی ہے. جو گلا پھاڑ کے آپ سے باتیں کرتے ہیں، وہ بات آپ ذرا زیادہ وہ ہوتا ہے آپ کو کہ یار کوئی یہ صحیح بات کر رہا ہوگا. دین آج کسی پلیٹ فارم سے صحیح انداز میں میرے حساب سے پیش نہیں ہو رہا جیسا کہ ہونا چاہیے نا. تو بہرحال میں تو میری تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو، دعوت دے رہا ہوں، تو یہ تو اللہ کی خاص توفیق ہے، اس کا فضل ہے، ورنہ دین ایسا بیان نہیں ہو رہا، رب کی طرف دعوت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں دینی طبقہ اختلافات کی بات ہے، اور بس فروعی باتوں میں لوگ جو ہیں الجھے ہوئے ہیں. داڑھی چھوڑ دو، سنت کے مطابق چھوڑو، یہ کرو، پائنچے اوپر اٹھا لو، یہ ساری بس مطلب آپ دیکھ لیں کیا دعوت آپ کو دی جا رہی ہے، کس باتوں میں آپ کو الجھائے جا رہے ہیں، کون سی باتیں آپ کو حقیقت بنا کے پیش کی جا رہی ہیں. دیکھیں ایک بات میں آخر میں مضمون کے طور پہ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ دیکھیں اصل تو جڑ ہوتی ہے، اصل تو بیج ہے، پھر اس کو بونا ہے، پھر اس کو پانی دینا ہے، اس کی برداشت کرنا ہے. ہم تو بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. اس وقت جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے زندگی کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے، اگر ہے تو باطل ہے. ہماری زندگی کی بنیاد دنیا ہے. آپ خود دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور اپنے پھر جو آپ کے گھر والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہیں، سب گھر یعنی ظاہرداری میں مصروف ہے. آپ اپنے بچوں کو ظاہر کا گدھا بنانا چاہتے ہیں. گدھے ہی میں کہوں گا، گدھا کیا بے وقوف ہوتا ہے. جو انسان نہ سوچے نہ سمجھے تو وہ تو گدھا ہی ہو گیا. تو جانور ہے، جانوروں کی سی زندگی ہے، اور وہ بھی بس کھانا پینا اور کیا ہے. گدھے کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھانا پینا اور جنس. ہماری اور کیا وہ ہے؟
لیکن ہمارے سامنے تو پھر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ میری عزت اور یہ میری کرسی اور یہ پوزیشن اور میں گریڈ 24 کا ہوں اور میں گریڈ 22 کا ہوں اور یہ ہونا ہے اور وہ ہونا ہے، ہمارے تو زیادہ ہے نا، لیکن ہے دنیا ہی کا سرکل ہے، اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس بات پہ آپ سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل